بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 21 جون 2020 بروز اتوار کو سورج گرہن ہونے والا ہے۔ یہ سورج گرہن پاکستان میں کس وقت شروع ہوگا اور کس وقت ختم ہوگا، سورج گرہن کی ٹائمنگ کیا ہوگی اور سورج گرہن کیوں ہوتا ہے، اسلام اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے اور سورج گرہن کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے تھے، آقا کریم علیہ السلام کی کیا تعلیمات ہیں، یہ چند ایک باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جنہیں جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ پاکستان میں سورج گرہن کس وقت شروع ہوگا اور کس وقت ختم ہوگا۔ جس طرح کہ اس کی ٹائمنگ بتائی جا رہی ہے کہ تقریباً 8:45 پر پاکستان میں سورج گرہن شروع ہو جائے گا صبح کے وقت، اور یہ تقریباً 1:00 پر تقریباً 1:45 تک سورج گرہن رہے گا پاکستان میں۔ اس سے چند ایک منٹ کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وقت یہی بتایا جا رہا ہے کہ صبح 8:45 پر سورج گرہن شروع ہوگا اور تقریباً 1:45 پر سورج گرہن ختم ہوگا۔ اب یہ سورج گرہن کیوں ہوتا ہے، اسلام اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے، حدیث کی روشنی میں جانیے۔ حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے، جب آقا کریم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کا انتقال کا دن تھا اور اسی دن سورج گرہن بھی ہو گیا، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا ہے، آپ کی وفات ہوئی ہے، اس وجہ سے سورج گرہن ہوا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آقا کریم علیہ السلام نے پہلے نماز ادا فرمائی، اس کے بعد پھر لوگوں کو بتایا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیت اللہ، کہ اے لوگو یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں جسے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، اپنے دل میں رب کا خوف رکھنا چاہیے، اپنے گناہوں پر توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ اس سے اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ڈراتا ہو کہ جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، جو چاند کی پوجا کرتے ہیں، جو سورج کو سجدہ کرتے ہیں، جو سورج کو اپنا خدا مانتے ہیں، اس سے اللہ رب العالمین ان کو ڈراتا ہے۔ انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جسے وہ خدا مانتے ہیں، جس سورج کو وہ سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی کسی کی مخلوق ہے، اس پر قدرت رکھنے والی کوئی اور ذات ہے، جسے جو چاہے جس وقت اسے چاہے بے نور کر دے یا جسے جب چاہے وہ نور عطا کر دے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ تو ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سورج گرہن کے وقت ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا کہ جب سورج گرہن ہوتا، یہ چاند گرہن ہوتا، آپ کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب سورج گرہن ہوتا تو آقا کریم علیہ السلام نماز ادا فرماتے اور نماز میں طویل قیام کرتے، طویل رکوع کرتے اور طویل سجدہ فرماتے۔ نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہوتے اور ارشاد فرماتے کہ اے صحابہ، تم اللہ رب العالمین سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، یعنی عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز بھی ادا کریں اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگیں، اللہ سے ڈریں، لیکن ہمارے اندر عجیب قسم کی روایات بیٹھ گئی ہیں، ہم اس سے بدشگونی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ جب سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، خاص طور پر وہ عورتیں جو پریگننٹ ہوتی ہیں، جو حاملہ ہوتی ہیں، ان کے لیے تو امتحان کی گھڑی ہوتی ہے۔ وہ گھر کے اندر جو خواتین ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جو پریگننٹ لیڈی ہو، جو حاملہ عورت ہے، وہ لیٹ نہیں سکتی، بیٹھ نہیں سکتی، وہ چلتی پھرتی رہے، وہ عورت جو ہے گھر کے اندر رہے اور ہاتھ میں چھری نہ پکڑے، کوئی دھات والی چیز نہ پکڑے یا وہ آگ نہ جلائے۔ اس کی وجہ کیا بیان کی جاتی ہے؟ یہ وجہ بیان کی جاتی ہے کہ اگر یہ ہاتھ میں چھری پکڑے گی یا کینچی پکڑے گی یا کوئی اس طرح کی چیز پکڑے گی تو اس کا جو بچہ پیدا ہوگا اس کے اعضاء کٹے ہوئے پیدا ہوں گے، اس کے اعضاء کٹے ہوئے ہوں گے، یعنی سورج گرہن کے اثرات حاملہ عورت پر پڑتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مجھے بتائیں کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والی ذات اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بھی سورج گرہن ہوا، لیکن آپ نے حاملہ عورتوں کے لیے کوئی حکم نہیں جاری فرمایا کہ حاملہ خواتین جو ہیں ان کے لیے یہ احتیاط ہے، کسی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ اور صحابہ کے دور میں بھی سورج گرہن ہوتا یا چاند گرہن ہوتا تو آپ نے بھی کوئی حکم نہیں فرمایا۔
اور میڈیکل بھی اس بارے میں کچھ نہیں کہتی، وہ بھی خاموش ہے، وہ کہتی ہے اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا، یعنی سورج گرہن سے یا چاند گرہن سے بچے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن یہ غیروں کی طرف سے باتیں چلی آ رہی ہیں اور ہمارے اندر داخل ہو رہی ہیں، اور ہم لوگ اسے اسلام کا حصہ بنا رہے ہیں۔ کئی مسلمان اس طرح کی ویڈیو بنا رہے ہیں کہ حاملہ عورت یہ احتیاط کرے، حاملہ عورت یہ نہ کرے، اور یہ عمل کرو گے تو تمہارے رزق میں برکتیں ہوگی۔ اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی۔ سنت سے ثابت یہ ہے کہ نماز ادا کریں، قبر کے عذاب سے پناہ مانگیں، اللہ سے ڈریں، اس طرح کے عمل کرنے چاہیے، نہ کہ اس طرح کے عمل کرنے چاہیے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو۔ ظاہر سی بات ہے ہم بدشگونیاں لیں گے، سب چیز کا مالک اللہ ہے، جو کرتا ہے اللہ رب العالمین کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہمیں اپنے ایمان کو پختہ کرنا چاہیے اور اس طرح کی باتوں پر کان مت دھرا کریں جو اس طرح کی غلط فہمیاں لوگوں کے دلوں میں بٹھاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ انہیں اسلام کا حصہ بنا کر پیش کرتے ہیں، اور لوگ انہیں اسلام کا حصہ سمجھ کر جو ہے سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اسلام میں کوئی روایت ثابت نہیں ہے کہ جس میں حاملہ عورت پر یہ حکم جاری کیا گیا ہو کہ حاملہ عورت جو ہے سورج گرہن کے وقت یا چاند گرہن کے وقت یہ احتیاط کرے، یہ چیز نہ پکڑے، نماز ادا کریں، چلیں پھریں، جو کچھ مرضی کریں، اس میں بچے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔